آپ لوگ بیٹا اپنا اٹینڈنس لگا لیں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ہم لوگوں نے جالیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو؟ عالیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہو بیٹا؟ نہیں میم، میں نے جوائن کیا ہے، شاید اچھا ویسے ہی ہو گیا. اچھا جی جی جی، اوکے. السلام علیکم. جی، ہم لوگوں نے اسم کے بارے میں پچھلی کلاس میں پڑھنا شروع کیا اور ہم نے یہ چیز سیکھی کہ اسم کو تخلیق کرنے کے لیے، اسم کی کنسٹرکشن کے لیے، اسم کو بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے اس کا عدد، یعنی کہ کوئی بھی جو اسم ہوگا اس کی کوئی نہ کوئی کوانٹٹی ہوگی، اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا اس کی کوئی نہ کوئی جنس بھی ہوگی، یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا. اور اسی طرح ہم نے کہا کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وسعت. آپ کو یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں بھی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مقصد ہمارا اس کے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. وسعت سے مراد کیا ہے کہ جو اسم ہے یا تو وہ معرفہ پراپر ناؤن ہوگا، خاص نام، مثلا فرح، عالیہ، افشاں، محمد، لاہور، پاکستان، اور یا وہ عام نام ہوگا، لڑکی، لڑکا، شہر، ملک، کتاب، قلم. ٹھیک ہے، یعنی کہ اسم یا تو خاص ہوگا یا عام ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں وسعت. اور چوتھے نمبر پہ ہم نے کہا تھا ہر اسم کی کوئی نہ کوئی حالت ہوتی ہے، جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا کہ اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ اب ہم ایک ایک کر کے ان ٹاپکس کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ جب ہم وہاں پہ الفاظ پہ ان کی بات کریں تو ہمیں پتا ہو کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. تو آج ہم عدد سے شروع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ جو بھی لفظ ہے، بلکہ میں جنس کو پہلے لیتی ہوں تاکہ پھر جب ہم اس کو جنس اور دونوں کو پھر ہم اکٹھے مذکر مؤنث بنا سکیں. جنس جو ہے ہم جانتے ہیں کہ 2 جنس، جس کو ہم جینڈر بھی کہتے ہیں انگلش کے اندر، 2 طرح کے جینڈر ہوتے ہیں، میسکولن، فیمنن، میل، فیمیل، یا اردو میں ہم کہتے ہیں مذکر یا مؤنث. تو جو بھی اسم ہوگا اس کی ان 2 جینڈر میں سے یا تو وہ میسکولن ہوگا یا وہ فیمنن ہوگی، اور یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگی. یعنی کہ کوئی نہ کوئی جنس کا ہونا اس کے لیے لازم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اسم کی بات کریں اور وہ بغیر کسی جنس کے ہو. ظاہری سی بات ہے. اب جو جنس ہوتی ہے وہ 2 طرح سے ہم اس کو 2 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں حقیقی، یہ میں نے شاید تھوڑی سی بات کی بھی تھی پہلے، حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث. حقیقی مذکر اور حقیقی مؤنث اس کے نام سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو جوڑے کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کا جوڑا موجود ہوتا ہے، جن کا پیئر موجود ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا میل بھی ہوتا ہے اور جس کی فیمیل بھی ہوتی ہے. نہیں میں نے کہا تو بیچاری وہاں پہ کرسی میں بھوگتی تو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پیئر کی صورت میں ہوتا ہے، جوڑے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اس کا مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتی ہے. مثلا ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ماں کا جوڑا کیا ہے؟ باپ. اسی طرح بیٹا، بیٹی. اسی طرح نانا، نانی. امی، ابو. تایا، چاچا. تایا، سوری، تائی.
تو اس طرح سے اب اگر ہم جانوروں کے اندر بھی لے لیں تو بکرا بکری، طوطا طوطی، پرندوں کے اندر لے لیں طوطا طوطی، تو اور گائے اور بھینس، تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیئرز موجود ہیں. اور بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایون پلانٹس کے اندر جو ہے وہ بھی میل فیمیل ہوتے ہیں. یعنی کہ پپیتے کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر اکیلا ایک درخت لگایا جائے تو وہ اس وقت تک گرو نہیں کرتا. درخت تو گرو کر جائے گا لیکن پھل نہیں دیتا جب تک کہ اس کی میل اور فیمیل 2 درخت نہ لگائے جائیں. اور اگر آپ 2 درخت لگاؤ اور بائی کو انسیڈنس غلطی سے دونوں میل ہوں یا دونوں فیمیل ہوں تو بھی وہ پھل نہیں دے گا. تو اب ویسے تو اتنے ایکسپیریمنٹس کر کے انہوں نے ایسے درخت تیار کر لیے ہیں جو جوڑے کے بغیر بھی، جو ڈوارفز ہیں بولیں چھوٹی شکل کے، جو بغیر اب میل فیمیل کے پیدا کرنے لگے ہیں. لیکن جو ایکچوئل جس کو دیسی ہم کہتے ہیں وہ پودے اسی طرح سے ہیں. تو ایون پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتا ہے، اس کے بغیر آپ کا پھل تیار نہیں ہوتا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. تو جو ایکچولی جوڑے میں ہیں، اب اس میں سے جو مثال کے طور پہ میں لے لیتی ہوں کہ ماں بیٹی اور مامی اور نانی اور دادی، یہ کیا ہیں؟ حقیقی مؤنث، یعنی کہ ایکچولی یہ مؤنث ہیں، حقیقت میں یہ مؤنث ہیں. اور اسی طرح دادا، تایا، چاچا، ابو، طوطا، بکرا، اب یہ حقیقی مذکر ہیں، یعنی کہ ایکچولی یہ مذکر الفاظ ہیں. ان کی جو جنس ہے وہ حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، حقیقت میں یہ مذکر یا حقیقت میں یہ مؤنث ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور ٹرم ہم دیکھیں گے جس کو کہتے ہیں غیر حقیقی مذکر اور غیر حقیقی مؤنث. غیر حقیقی مذکر و مؤنث، یعنی کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ اسم الفاظ نہ تو مذکر ہیں اور نہ مؤنث ہیں. ان کا اپنی کوئی جنس نہیں، ان کی اپنی کوئی جنس نہیں. اہل زبان، اہل زبان کسے کہتے ہیں؟ جنہوں نے زبان بنائی، چاہے وہ اردو ہے، عربی ہے، فرینچ ہے، اٹالین ہے، کوئی سی بھی زبان ہے. اہل زبان خود ان اسم الفاظ کو کوئی نہ کوئی جنس دے دیتے ہیں. اب ہم اپنی مرضی سے اس کو بدل نہیں سکتے. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اب یہ جو ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جنہوں نے بھی اس زبان کو تشکیل دیا یا تیار کیا یا بنایا، انہوں نے جتنے بھی، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا
کہ اسم کی تخلیق ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ 4 چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اسی میں ایک جنس بھی آتی ہے. اب جنس کے بغیر وہ اسم ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ اگر اس کے اندر جنس موجود نہیں ہوگی تو ہم اس کو اسم نہیں کہہ سکتے. اب ہمیں اسے فعل کہنا پڑے گا یا اس کو حرف کہنا پڑے گا، اسم ہم نہیں کہہ سکتے. تو کیا ہوا کہ اب کیونکہ ایکچولی تو اس کا کوئی اپنی جنس نہیں ہے، لیکن جنس دینی کیوں ضروری تھی، کیوں اہل زبان کو نے جنس دینی پڑی؟ کیونکہ بات کرنے کے لیے، جملہ بنانے کے لیے ہم کوئی بات یا جملہ نہیں بول سکتے جب تک کہ اس کے پاس اپنی کوئی جنس نہ ہو. مثلاً اب میرے پاس ایک کتاب ہے، اب میں نے کچھ جملے بولنے ہیں. میں نے کہنا کتاب نئی ہے، کتاب پرانی ہے، کتاب اچھی ہے، کتاب قیمتی ہے، کتاب انٹرسٹنگ ہے، یا کتاب پھٹی ہوئی ہے. اب یہ تمام جملے بولنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی جنس درکار ہے، یعنی کہ مجھے بولنے کے لیے یا تو یہ کہنا ہے کہ کتاب نئی ہے، یا یہ کہنا ہے کہ کتاب نیا ہے. کتاب پھٹی ہے یا کتاب پھٹا ہے، کتاب مہنگی ہے یا کتاب مہنگا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مجھے جب تک میں اس کو کوئی جنس نہ دوں میں لفظ نہیں بول سکتی، جملہ تیار نہیں کر سکتی. اکیلا ورڈ تو میں لکھ دوں گی، لیکن جملے میں استعمال کرنے کے لیے مجھے لازماً اس کو کوئی نہ کوئی جنس دینی ہے. ٹھیک ہے، اب میں کہتی ہوں چاند نکلا ہے، یا مجھے کہنا ہے چاند نکلی ہے. سورج نکلا ہے یا سورج نکلی ہے. تو جملہ بنانے کے لیے تو اب اہل زبان نے کیا کیا کہ ایسے تمام وہ الفاظ جن کا حقیقت میں جن سے کوئی تعلق نہیں تھا، جن کے جوڑے یا پیئرز موجود نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان تمام اسم الفاظ کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیا. اب اکٹھا کرنے کے بعد ان کے 2 حصے کر دیے. ٹھیک ہے، اور 2 حصے کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ایج گروپ جو ہے، ایک اے سیٹ جو ہے، یہ آج سے مذکر بولے جائیں گے اور مذکر سمجھے جائیں گے، اور یہ جو بی کا گروپ ہے، جو بی سیٹ ہے، اس کو ہم آج سے مؤنث مانیں گے. اب یہ ایک فائنل اس کو جنس دے دی گئی. اب زبان جس نے بنائی اس نے خود سے فیصلہ کر کے 2 حصے کر دیے الفاظ کو جو کہ غیر حقیقی تھے. اب جن کو تو اس نے مذکر کہہ دیا، اب وہ غیر حقیقی مذکر مانے جائیں گے، اور جن کو انہوں نے مؤنث کہہ دیا، آج کے بعد سے جب سے وہ زبان تیار کی گئی اور بولی جانے لگی، ان کو مؤنث سمجھا جائے گا. اب آپ یا میں یا بعد میں آنے والے اپنی مرضی سے اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، ہمیں ویسے ہی بولنا پڑے گا جیسے کہ وہ بولتے ہیں. اب مجھے اپنی زبان کا تو پتا ہے کہ جی میں نے کہنا ہے کہ کتاب نئی ہے، مجھے کہنا ہے کہ قلم ٹوٹا ہے یا ٹوٹی ہے، یا پلنگ پڑا ہے یا پڑی ہے. ٹھیک ہے، کرسی پڑی ہے، پلنگ پڑا ہے. اب مجھے اپنی زبان کا تو سب پتا ہے کہ ہماری زبان میں کیسے بولا جاتا ہے، لیکن جب میں نے کوئی نئی زبان سیکھنی ہے، مثلاً اب مجھے عربی زبان نہیں آتی اور میں عربی زبان سیکھنے کے لیے بیٹھی ہوں، اب مجھے تو نہیں پتا کہ عربی زبان میں مذکر کون سے ہیں، مؤنث کون سے ہیں. تو اب میں کس طرح سے سیکھوں گی؟ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ میں اس زبان کو سنوں گی. ٹھیک ہے، زبان کو جب میں نے سیکھنا ہے تو میں زبان کو سنوں گی پہلے، اور سننے کے بعد مجھے پتا چلے گا کہ اس زبان کے اندر عربی زبان میں کتاب کو مذکر وہ بول رہے ہیں کہ مؤنث کی طرح بول رہے ہیں، قلم کو وہ مذکر کی طرح بول رہے ہیں یا مؤنث کی طرح بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، آسمان کو مذکر گنا جا رہا ہے کہ مؤنث گنا جا رہا ہے. اب جب میں عربی زبان بولوں گی تو میں اس کے مطابق ان کو بولوں گی، یعنی کہ اب میں اپنی اردو کے مطابق اس کو جنس نہیں دوں گی. ہو سکتا ہے اردو بولنے والوں نے جن الفاظ کو مؤنث بنایا، عربی میں ان الفاظ کو مذکر بنایا گیا ہو سکتا ہے کچھ جو آپ کی زبان میں مذکر ہیں وہ عربی زبان میں مؤنث ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند ایسے بھی الفاظ ہوں
کہ جو آپ کے ہاں بھی مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کی زبان میں بھی مذکر بولے جاتے ہیں یا وائس ورثہ مؤنث بولے جاتے ہیں، تو سننے کے بعد مجھے پتا چلے گا. ٹھیک ہے، تو اسی مذکر اور مؤنث کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی نکالا گیا جسے کہا جاتا ہے مذکر سماعی. کہیں آپ کو یہ بھی ٹرم نظر آ جائے گی تو آپ کو یہ نہ ہو کہ کنفیوژن ہو جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، مذکر سماعی یا مؤنث سماعی. سماعی سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کون بتائے گا؟ ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ہاتھ میں نے آپ کو کیا کہا ہے، ٹریننگ لے لیں، ہاتھ کھڑا کرنا ہے. فرح ناز کا سب سے پہلے ہاتھ کھڑا ہوا ہے، باقی سب مائک بند کر لیں. سماعی میں کیا روٹ ورڈ ہے؟ سمع، سین میم عین. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سننا. سننا. سنا. یعنی کہ سمع. سننے کے بعد جی. آپ کو پتا چلا کہ یہ والے مذکر ہیں تو اس کو ہم ان ورڈز کو کہہ دیا مذکر سماعی، اور یہ والے مؤنث ہیں ان کو ہم نے کہہ دیا مؤنث سماعی. پوائنٹ سمجھ آئی؟ تو جو ہمارے غیر حقیقی مؤنث ہیں ان کا آپ کی آواز دوسرا نہیں آ نام کیا ہوا؟ مؤنث سماعی. اور جو غیر حقیقی مذکر ہیں ان کا دوسرا نام کیا ہو گیا؟ مذکر سماعی. یعنی کہ سماعت، سننے کے بعد پتا چلا کہ یہ مذکر ہیں، اصل میں یہ نہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں. سننے کے بعد پتا چلا کہ یہ مذکر ہیں اور سننے کے بعد پتا چلا کہ مؤنث ہے. حقیقت سے ان کا تعلق نہیں ہے، حقیقت میں نہ وہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں، اس لیے ہم ان کو غیر حقیقی مذکر بھی کہتے ہیں اور مذکر سماعی بھی کہتے ہیں، غیر حقیقی مؤنث بھی کہتے ہیں اور مؤنث سماعی بھی کہتے ہیں. یعنی کہ دونوں نام آپ کو کہیں پہ تو ایک ورڈ شاید مل جائے اور کہیں دوسرا، تو ہمیں دونوں ورڈز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے. اس سے وہ مراد الفاظ ہیں کہ جن کی اپنی کوئی بھی جنس نہیں، اہل زبان نے ان کو کوئی جنس دی اور ان جنس کو ہم جو ہے اس کے مطابق کوئی بھی زبان جب ہم سیکھنا چاہیں گے، چاہے وہ اٹالین ہے، فرینچ ہے، جرمن ہے یا اردو ہے یا عربی انگلش، جب ہم اس زبان کو سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ وہاں اس کو کس طرح سے بولا اور لکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں بھی اس زبان کو سیکھتے ہوئے اس زبان میں بات کرنی ہوگی. کلیئر ہو گیا؟ اب مثلا انگلش میں اگر مون کو مذکر گنا جاتا ہے تو اب ہم اس کے لیے مذکر ٹرمز یوز کریں گے، اب ہم مؤنث ٹرم یوز نہیں کر سکتے. جبکہ اردو میں ہم کہتے ہیں چاند نکلا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، مثلا کتاب. اب عربی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں کتاب نئی ہے. کیا ہم کہتے ہیں؟ کتاب نئی ہے. اب کسی نے اردو سیکھنی ہے تو اس نے دیکھا، اس نے غور کیا، اس نے دیکھا کہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کتاب نئی ہے. تو اس کو یہ پتا چلا سننے کے بعد کہ اردو میں کتاب کو کیا کہا جاتا ہے؟ مؤنث بولا جاتا ہے، جبکہ عربی زبان کے اندر کتاب کو مذکر کے طور پہ بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کی جمع کریں گے اور مذکر مؤنث کریں گے تو یہ مذکر کی کیٹیگری میں آئے گا، یعنی کہ اس کو ہم مذکر کی شکل دیں گے، ہم اس کو مؤنث کی شکل نہیں دیں گے. یہاں تک بات آپ لوگوں کو ہوپ فلی کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے، تو جس زبان کو ہم نے سیکھنا ہے اس کے مطابق ہم اس کو جو ہے شکل دیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی عدد کے بارے میں، پھر اس کو ملا کے ہم اپنی اگلی بات کریں گے. عدد کے بارے میں ہمیں یہ پتہ ہے کہ اردو اور انگلش میں صرف دو ٹرمز ہیں، ہم کہتے ہیں واحد اور ہم کہتے ہیں جمع. یعنی کہ ایک کو ہم کہتے ہیں واحد اور ایک سے زیادہ، 2 3 4 5 یا جتنی بھی زیادہ ہیں اس کے لیے ہم جمع کا ورڈ استعمال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اور انگلش میں بھی ہمارے پاس دو ہی ٹرمز ہیں, سنگولر اور پلورل. لیکن بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ عربی زبان کے اندر اس کے بعد ایک اور ٹرم موجود ہے جس کو ہم کہتے ہیں تثنیہ. میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا تثنیہ. یہ اگر آپ کو نام یاد ہوتا ہے تو گڈ, اور نہیں ہوتا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. صرف مقصد آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک کے بعد دو آتا ہے, دو سے زیادہ کو ہم جمع کہتے ہیں. اس کے لیے بھی دو لفظ ٹرمز یوز ہوتے ہیں, کہیں آپ کو تثنیہ نظر آئے گا اور کہیں آپ کو مثنیٰ کی ٹرم بھی نظر آئے گی. ٹھیک ہے, دونوں کا ایک ہی مراد ہے, دو, تثنیہ اور مثنیٰ. اور اس کے بعد آ جاتا ہے جمع. اسی طرح اگر ہم انگلش میں بات کریں تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا آتا ہے, سنگولر. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈیول. یہ عربی کے لیے میں بات کر رہی ہوں کیونکہ انگلش میں بھی ڈیول کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, سنگولر کے بعد پلورل آ جاتا ہے. لیکن عربی کے حساب سے اب میں بات کر رہی ہوں کہ عربی میں سنگولر کے بعد پہلے ڈیول آئے گا, ڈیول کا مطلب ہوتا ہے دو, اور پھر پلورل آئے گا یعنی کہ دو سے زیادہ. تو یہ ایک نئی بات ہے جو مختلف بات ہے اردو اور انگلش سے, یعنی کہ اس کے اندر عدد میں آپ کو تین چیزیں نظر آئیں گی. جنس ہمارے پاس دو ہیں, مذکر یا مؤنث, میسکولن یا فیمینن, میل یا فیمیل. اسی طرح عدد جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایکسٹرا چیز ہمیں نظر آئی عربی کا فرق اردو اور انگلش سے, کہ پہلے یہاں پہ ہوگا ایک کتاب, ہم کیا کہیں گے, ایک کتاب. اس کے بعد ہم کہیں گے دو کتابیں, پھر ہم کہیں گے سب کتابیں, یعنی کہ دو کے بعد آئے گا سب کتابیں. ٹھیک ہے, اسی طرح ایک قلم, دو قلم اور سب قلم. ٹھیک ہے, تو ون بک, ٹو بکس, آل بکس, آپ اس کو اس طرح سے لے لینا, ون ٹو آل. تو یعنی کہ اب ہمارے پاس جتنے بھی الفاظ ہوں گے وہ ہمیں تین شکلوں میں نظر آئیں گے, ایک کتاب, دو کتابیں اور سب کتابیں. اب ہم نے یہ سیکھا کہ جب ہم نے پہلے بھی بات کی اس کے بارے میں کہ جب ہم اردو سے کو جب ہم مثلاً کتاب کی جب ہم نے جمع بنانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو جو آسان ایک طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کتب. ٹھیک ہے, یہ جمع ہو گئی کتب. اور اسی طرح آسان الفاظ میں اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کتابیں یا کتابوں. ٹھیک ہے, دو طرح سے ہم ان کو جمع بنا لیتے ہیں, کتابیں, کتابوں. اسی طرح ہم نے کہنا ہے سہیلی, سہیلی, اس کی جمع بنانی ہے تو ہم کیا کہیں گے, سہیلیاں. پری, پریاں. ٹھیک ہے, اور قمیض تو قمیضیں اور قمیضوں. تو اردو میں آپ نے غور کیا کہ کس کس طرح سے ہم نے جمع بنایا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے آخر میں کہیں تو الف نون لگا رہے ہیں. اب اردو میں یہ نون غنہ استعمال کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور نون کی ساؤنڈ نہیں ہم بولتے, قمیضوں, او, قمیضیں, پریاں, یعنی کہ ہم ناک کے اندر لے جا کے نون غنہ کی آواز دیتے ہیں. کہیں تو ہم یا نون غنہ لگا رہے ہیں اور کہیں واو نون غنہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عربی میں یہی ٹرمز ہیں لیکن اس میں نون کا نقطہ بھی استعمال ہوتا ہے.
یعنی کہ کہیں تو ہم الف نون لگا رہے ہیں جمع کے لیے، کہیں ہم یا نون کا استعمال کر رہے ہیں، اور کہیں واو نون کا استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ جو زبان ہماری اردو کی بنی، یہ 3 زبانوں سے مل کے بنی. ٹھیک ہے، یہ زبان جو ہماری بنی یہ عربی سے، اسی طرح ہمارے پاکستان بننے سے پہلے ہماری جو مادری زبان تھی وہ کیا تھی؟ پرشین. یعنی کہ فارسی زبان ہماری زبان مانی جاتی تھی، اور ہر پڑھا لکھا انسان فارسی زبان ضرور جانتا تھا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھو گے تو زیادہ تر جو آپ کو بڑی عمر کے پڑھے لکھے بزرگ ملیں گے ان سب کو فارسی زبان آتی ہوگی، کیونکہ فارسی زبان ہماری زندگی میں اردو کے بعد فارسی زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی، پڑھے لکھوں کی زبان مانی جاتی تھی. جس طرح اب انگلش ہے، اس زمانے میں فارسی زبان تھی. تو عربی، فارسی اور ہندی، ان کو ملا جلا کے یہ ہماری اردو زبان بنی. تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ اب ہم نے عربی سے یہ تینوں ٹرمز اٹھا لی، الف نون غنہ، یا نون غنہ اور واو نون غنہ، جمع بنانے کے لیے. اب کیونکہ اردو میں ڈیول یا مثنیٰ یا تثنیہ یا دو کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان تینوں کو جمع کے لیے استعمال کر لیا، کیونکہ ڈیول تو ہے ہی نہیں، دو کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے ہماری اردو زبان میں. تو عربی کی یہ تینوں ٹرمز ہم نے اردو میں جمع کے لیے استعمال کر لی، جبکہ عربی میں ہماری اس میں سے 2 ٹرمز تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور 2 ٹرمز ہماری جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں. اب پچھلی کلاس میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا، میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس حالت کے بارے میں نے کہا کہ حالت ہمیشہ کسی بھی لفظ کے آخر میں ہوتی ہے. مثلا میرا لفظ ہے کتابن، کی کتابن. اب جو کاف کے نیچے زیر ہے یہ ایک حرکت ہے، اس کو میں کہوں گی زیر کی حرکت. پھر تے کے اوپر ایک زبر ہے، اس کو بھی میں ایک حرکت مانتی ہوں، زبر والی حرکت. لیکن جو لاسٹ لیٹر کی پیش ہے یہ حالت کو بیان کرے گی، یعنی کہ کسی بھی لفظ کے لاسٹ میں اس کی حالت پائی جاتی ہے. آخری حرف کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے وہ حالت کے بارے میں بتاتی ہے. نہ کاف کی زیر کو میں نے دیکھنا ہے، نہ تے کی زبر کو دیکھنا ہے، جو بھی میری اینڈ کا لاسٹ لیٹر کی حرکت ہے وہ مجھے حالت کا پتہ بتائے گی. تو اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. آپ قرآن کو کھول لو، ہم قرآن کے اوپر الفاظ دیکھتے ہیں اور قرآن کے ہی اوپر اس کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ سب اپنا اپنا قرآن کھول لیں. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کے اوپر پڑھتے ہیں. تو آپ سب اپنا قرآن کھولو اور ہم اب جو دیکھیں گے وہ قرآن کے اوپر دیکھیں گے. اب ہم نے الفاظ کو، میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی لفظ کی جب میں حالت پوچھوں گی اسم بنانے کے لیے ہمیں 4 چیزیں درکار ہیں. اس کا عدد کا پتہ ہونا، اس کی جنس کا پتہ ہونا، اس کی یہ پتہ ہونا کہ وہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، اور آخر میں اس کی حالت کا پتہ ہونا. حالت میں نے کہا کسی بھی لفظ کے آخری حرف کی حرکت کو کہتے ہیں، یعنی کہ وہ آخر میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب اسم کی صرف 3 ہی حالتیں ہیں، یہ یاد رکھنا ہے. اسم کی صرف 3 حالتیں ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں لفظوں کو. یا تو آپ کو اینڈ کے اوپر پیش نظر آئے گا، یا آپ کو اینڈ کے اوپر زبر نظر آئے گا، اور یا آپ کو آخر پہ یا زبر ہے یا 2 زبر ہے، اور یا آپ کو زیر نظر آئے گا. یعنی کہ آپ کو یہ 3 حالتیں نظر آئیں گی لفظ کے آخری حرف پہ.
ٹھیک ہے, وہ دو پیش بھی ہو سکتا ہے, ایک پیش بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک زبر بھی ہو سکتا ہے, دو زبر بھی ہو سکتے ہیں, وہ ایک زیر بھی ہو سکتا ہے, اور وہ دو زیر بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تین حالتیں ہیں کسی بھی اسم کی. آپ کو کوئی بھی اسم کبھی بھی ساکن پہ اینڈ ہوتا نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ قرآن کے جتنے مرضی اسم اٹھا لو, کوئی بھی اسم آپ کو اینڈ پہ ساکن نظر نہیں آئے گا. اگر کسی لفظ کے اینڈ پہ ساکن ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اسم نہیں ہے, کچھ بھی اور ہو سکتا ہے, فعل ہو سکتا ہے, حرف ہو سکتا ہے, لیکن اسم نہیں ہو سکتا. اسم کی صرف تین حالتیں ہیں. حالت لفظ کے آخر میں پائی جاتی ہے, لاسٹ حرف کی جو بھی حرکت ہے وہ حالت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے اب حالت دو طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ سی بات ہے. اگر آپ کو آج بہت ساری چیزیں اکٹھے پڑھنے کے بعد کنفیوژن بھی ہوتی ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, اس کو ہم نے بار بار ریپیٹ کرنا ہے. حالت دو طرح سے دیکھی جاتی ہے. ایک حالت کہلاتی ہے لفظی, اور دوسری کہلاتی ہے حرکت سے, بالحرکت. حرکت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ابھی جو ہم نے کہا, پیش, زبر اور زیر, یہ تین حرکات ہیں. ٹھیک ہے, پیش, زبر اور زیر, یہ تین حرکات ہیں. تو ہم تین طریقے سے حالت کو دیکھتے ہیں, ایک حرکت کے ذریعے اور ایک لفظ کے ذریعے. اب لفظوں کو ہم نے دو گروپس میں بانٹ لینا ہے. جب بھی میں آپ سے پوچھوں گی کہ اس کی حالت کیا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ایک چیز دیکھنی ہے اور فوراً مجھے جواب دینا ہے. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی کیا حالت ہے. سب سے پہلے جب بھی میں آپ سے حالت پوچھوں گی آپ نے فوری طور پہ لفظ کو غور کرنا ہے. اسم کی حالت. اب آپ لوگ قرآن پہ آ جاؤ. نمبر 1 پہ آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ اس کی حالت وہ لفظی ہے یا بالحرکت ہے. میم لفظی کا مطلب کیا؟ میں آپ کو سمجھانے لگی ہوں نا. آپ مثلا میں نے الحمدو کو میں نے ال سے پہچان لیا کہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, اب میں نے بتانا ہے, میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ اس کی حرکت, اس کی حالت کیا ہے. آپ نے سب سے پہلا سٹیپ جو دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے, نمبر 1 سٹیپ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا اسم کے آخر میں الف نون, واو نون, یا نون ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کا سٹیپ نمبر 1 ہوگا. جب بھی میں آپ سے حالت پوچھوں گی آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ کیا اس کے آخر میں الف نون, واو نون, یا نون ہے یا نہیں ہے. اگر تو ہے تو یہ لفظی ہے, یعنی کہ یہ الف نون, واو نون, یا نون پورے لفظ ہے نا. میں نے آپ کو کہا تھا اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں سب. جیسے ہی یہ اینڈ پہ ہم نظر آتا ہے ہم کا ترجمہ کیا کر رہے تھے, سب. تو یہ ایک مکمل ورڈ ہے نا. تو اگر تو اس کے آخر میں الف نون, واو نون, یا نون ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لفظی ہے. اور اگر آخر میں الف نون, واو نون نہیں ہے, الف نون, واو نون, یا نون نہیں ہے لفظ کے آخر میں, کیونکہ حالت ہوتی آخر میں ہی ہے, تو یہ بالحرکت ہے. اب آپ لوگوں نے, میں جس سے بھی سوال کروں گی آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ لفظی ہے, بالحرکت ہے یا نہیں ہے. آج میں صرف ان لوگوں سے سوال کروں گی اور آپ لوگوں نے بالکل سچے دل سے ہاتھ اٹھانے ہیں جنہوں نے آج تک جن کی کبھی باری نہیں آئی.
کوئی اور نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اکثر میں کہتی ہوں کہ جنہوں نے جلدی جانا ہے وہ پہلے، تو وہ بھی بہت سے لوگ مس ہو جاتے ہیں جن کی پھر کلاس کے بعد بھی باری نہیں آتی. تو جن کی آج تک باری نہیں آئی، کبھی بھی جن سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بچے پہلے ہاتھ اٹھائیں، اس کے بعد میں باقیوں سے پوچھوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ انصاف ہو جائے ہمارے ساتھ. جی، طلت ضمیر، آپ مجھے بتاؤ گے. میرے پاس لفظ ہے الحمدو، میں نے سورۃ فاتحہ کھولی. اب آپ نے پہلا سٹیپ میں نے یہ سکھایا کہ آپ نے دیکھتے ہی بتانا ہے، اینڈ کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے لفظ کو. اب اس کی ال نے بتا دیا کہ یہ اسم ہے. اب اسم ہے تو اس کی حالت بتانی ہے، آپ نے حالت بھی ہوگی. تو آپ نے بتانا ہے کہ یہ لفظی ہے کہ بالحرکت ہے. یہ حالت بالحرکت ہے. حالت بالحرکت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے الف نون واو نون یا نون نہیں ہے. تو بالحرکت سب سے آسان ہے، آخری لیٹر کی جو بھی حرکت ہے وہ بتا دو گے تو وہ اس کی حالت ہوگی. تو اس کے آخر میں کیا ہے، کون سی حرکت ہے؟ اس کے آخر میں پیش ہے. تو اب یہ تو یہ پیش کے گروپ سے اس کا تعلق ہے، یعنی کہ یہ پیش والے اس کی حالت پیش والی ہے. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی جی جی. سمپل، یہ تو سب سے آسان ہے. جی شبانہ، آپ اب بتاؤ گے. اس کے بعد مجھے لفظ نظر آیا العالمین. العالمین، اس کی بھی ال نے مجھے فوراً بتا دیا کہ میں اسم ہوں. اب اس کی بھی کوئی حرکت ہوگی، یعنی کہ حالت ہوگی. تو سب سے سٹیپ 1 کیا آپ نے بتانا ہے کہ یہ بال لفظی ہے یا بالحرکت ہے؟ جی یہ حالت لفظی ہے. لفظی ہے، کیونکہ اس کے آخر میں یا نون ہے. اب میں نے یہ کہا تھا کہ یا نون جب بھی آئے گا، الف نون یا نون واو نون، تو اس کی جو اصل حرکت ہے وہ پیچھے چھپ جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. اب اس لفظ کو دیکھ کے ہم نے بتانا ہے کہ اس کا تعلق کس گروپ سے ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ الف نون اور واو نون پیش کے پاس ہے، یعنی کہ پیش گروپ جب بھی بنے گا وہ الف نون اور یا نون کو استعمال کرے گا، واو نون کو، ٹھیک ہے. اور جو یا نون ہے وہ زیر اور زبر دونوں کے پاس ہے. آپ کہو گے زیر یا زبر گروپ، ابھی آپ کو پورا نہیں پتا کہ کون سا گروپ. الف نون واو نون اینڈ پہ ہوگا تو آپ کہو گے اس کا تعلق پیش گروپ سے ہے، اور اگر یا نون ہوگا تو آپ کہو گے زیر یا زبر گروپ، ٹھیک ہے. اس کے مطابق اب آپ نے جواب دینا ہے کون سا، اب کیا ہے اس کا تعلق. جی حروف پھر سے ذرا دوہرا دیں بات. میں نے آپ کو کہا نا کہ 3 گروپ ہوتے ہیں. نہیں آپ نے جو یہ میں نے ادھر سوال لکھ دیا نا، متعلق پوچھا. العالمین، اس کی میں حالت پوچھ رہی ہوں. ہاں جس کے آخر میں الف نون واو نون یا نون ہو، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں، ایک اور نام بھی اس کا رکھ دیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں نون گروپ. نون گروپ، ٹھیک ہے. اور نون گروپ جو ہوتا ہے لفظی ہوتا ہے، جس کے آخر میں الف نون واو نون اور یا نون ہوتا ہے، یہ نون گروپ کہلائے گا. اور جس کے اینڈ پہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں اس کو ہم کہیں گے بغیر نون گروپ. سمپل. تو سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ یہ نون گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا بغیر نون گروپ سے. جی شبانہ، نون گروپ ہے کہ بغیر نون گروپ ہے؟ شبانہ نہیں آ رہی ہے. جی ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے؟ جی، آپ نے پہلے مائک نون بند گروپ کر سے لیا تھا. جی شاید شبانہ، بند آپ ہو سے گیا. یہ سوال ہے کہ اس کا تعلق نون گروپ سے ہے کہ بغیر نون گروپ سے ہے. اینڈ پہ ہم نے حالت دیکھنی ہوتی نہیں ہے. نون گروپ سے ہے. نون گروپ سے ہے. اب نون گروپ کو ہم لفظی بھی کہتے ہیں کہ اب اس لفظ کو دیکھ کے ہم نے بتانا ہے کہ اس کی حالت کون سی ہے، ٹھیک ہے. الف نون واو نون جی یا نون کو دیکھ کے. ہمارے پاس ووولز کتنے ہیں، ہم نے سیکھا تھا کہ جس طرح انگلش میں اے ای آئی او یو 5 ووولز ہوتے ہیں، اردو میں بھی 5 اردو عربی میں کتنے ووولز ہیں؟ 3 ہے. کون کون سے؟ الف واو یا. یہ کون بول رہا ہے؟
माइक बंद कर जी लें पता प्लीज नहीं शौकत। कौन। अलिफ वाओ और या, अलिफ वाव। आप देखो इन जी जी नून के पीछे देखो यही 3 लगे हुए हैं ना, जी, यही तो 3 लगे हैं। ये 3 लगे हुए हैं। अब इनको अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर से लाऊं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा? अलिफ बे पे ते टे से पढ़ना शुरू कर दूं, सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर कौन सा और फिर कौन सा? सबसे पहले पेश वाला वाव नहीं आएगा। नहीं, अलिफ वाओ या मैं पूछ रही हूँ, अलिफ वाओ या। अलिफ वाव या में वाव आएगा। नहीं नहीं बेटा, लाइन से शुरू करो ना, अलिफ बे पे पढ़ना शुरू करो, सबसे पहले क्या आता है? अलिफ आता है ना, अलिफ आता है, हाँ अल्फाबेट में, हाँ हाँ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कह रही हूँ, जिस तरह ABCDEFG, इस तरह अलिफ बे जी पे जी ते टे से। हाँ जी तो सबसे पहले अलिफ आता है, उसके बाद क्या आता है, वाओ के या? जी, वाव आता है, और या तो आखिरी लेटर है ना, एंड में आता है। तो इसी सीक्वेंस को लेके चलो। पेश सबसे पावरफुल है, सबसे बुलंद है, तो उसने पहले दोनों वॉवल्स ले लिए, इससे याद कर लो। जी अलिफ भी पेश ने ले लिया और वाव भी पेश ने ले लिया। बात समझ आइए? जी जी अलिफ और वाओ जिस नून के साथ भी लगा होगा वो पेश ग्रुप से ताल्लुक रखेगा। अब या जो जी जबर जेर के पास पीछे क्या रह गया, सिर्फ या रह गया, तो उन जी, दोनों ने ये इसको जेर शेयर में, कर लिया। हाँ, और जबर में भी, जबर और जेर दोनों में आएंगे ना। जी, तो या नून जो है वो जबर और जेर दोनों हालतों ने आपस में शेयर कर लिया, क्योंकि उनके पास बचा ही एक लेटर था। जी जी, इस तरह याद रहेगा आपको? इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि पेश सबसे स्ट्रांग है, सबसे बुलंद है, तो उसने सबसे जल्दी से पहले दोनों अल्फाबेट्स ले लिए, ठीक है, दोनों वॉवल्स उठा लिए। तो फिर अब जबर जेर ने कहा कि अब बजाय लड़ने झगड़ने के, एक दूसरों का सर फाड़ने के, हम इसको शेयर कर लेते हैं, मिल के इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जबर जेर ने दोनों ने मिल के या नून को शेयर कर लिया। तो अब आपने जी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब देना है कि जिसके एंड पे अलिफ नून वाव नून होगा, आप कहोगे ये पेश ग्रुप है। अब आप इसकी हरकत को तो नहीं देख रहे ना, कि लास्ट लेटर की नहीं। नून की हरकत तो नहीं हम देखेंगे ना, हम्म। ठीक है? हम इस लफ्ज ठीक। को देख रहे हैं, पूरा एक लफ्ज है अलिफ नून वाव नून या नून। अब बात समझ आइए? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब आपने ये बताया, अब आप बताओगे अल आलमीन की क्या हालत है, कौन सी हालत है? अल आलमीन की एक तो पहले लफ्जी हालत है, और या नून से जाहिर हो रहा है कि ये जबर वाली हालत है या पेश वाली हालत है। जेर जेर, पेश ने तो अलिफ नून वाव नून लिया है ना। नहीं सॉरी सॉरी, जेर है यानी या जबर वाली हालत, सॉरी। बिल्कुल। अब ये हम फ्यूचर में मजीद पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जेर है कि जबर, वो भी हमें समझ आएगी इंशाल्लाह आगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ तक पहुंचे हैं हम। जजाकिल्लाह जी। निगत सुल्ताना, आपने अब मुझे बताना है, इसके बाद एक लफ्ज है हमारे पास अल मुस्तकीम। अल मुस्तकीम में भी अल मुझे बता रहा है कि ये इसम है, इस इसम की हालत क्या है? सबसे पहले आपने ये बताना होगा कि ये नून ग्रुप से है कि बगैर, ये स्टेप नंबर 1 है। ये बिल हरकत है बिल और हरकत है, जबर जबरदस्त, बगैर नून ग्रुप से इसका ताल्लुक है। तो ये तो बड़ी आसान होती है, लास्ट लेटर की हरकत देखो और जवाब दे दो। जी। क्या हालत है और इसकी? जबर वाली, जबर। जबर वाली हालत है। अब कोई मुश्किल बात तो जी। नहीं रह गई ना? आसान है कि नहीं मुश्किल नहीं, है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसान है। जबरदस्त हो गया जी। अगला बच्चा है जी नाजिया। नाजिया, आपने मुझे बताना है अल मगदूब, 7 नंबर आयत है सूरत अल फातिहा की। अल ने फिर मुझे बता दिया कि ये एक इस्म है, अल के बाद एक अजाफी मीम भी है, ये भी इस्म की पहचान है। ये 2 निशानियां मुझे नजर आई जिससे मुझे पता चला कि ये इस्म है। अब इसकी हालत क्या होगी? जी मैम, इसकी हालत बिल हल्का होगी। बिलहरका, बिल्कुल। और फिर जवाब क्या है इसका? जी, जेर वाली हालत। जेर वाली हालत, बहुत जबरदस्त हो गया जी। नसरीन अख्तर, बल्कि आयशा शाहनवाज का नाम पहले है। आयशा, आप पहले बता दो। आखिरी लास्ट वर्ड है
वलद्दौलीन, इसके भी शुरू में अल से शुरू हो रहा है, अल ने मुझे बता दिया मैं इस्म हूं। अब इसकी इराबी हालत, इसकी हालत क्या है? दो जवाबात देने हैं। सबसे पहले बताना है कि नून ग्रुप के बगैर नून ग्रुप, फिर बताना है कि लफ्जी है कि बिल हरकत है, और फिर उसका जवाब बताना है। 3 जवाब बताओगे ताकि हमें याद होता जाए। जी टीचर, ये लफ्जी है ठीक है, और यानून ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ठीक है। तो यानून कौन सा, इसकी फिर क्या हालत इसके होगी? पास जबर और जेर। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। या तो इसकी ये जबर की शक्ल है या जेर की शक्ल है। ठीक हो गया, जी बहुत जबरदस्त। अब आ गया सर। जी आगे नसरीन अख्तर, अल जी मैम। किताब, सूरतुल बकरा में आ गए हम। अल किताब, अब अल किताब जो है अल से शुरू हो रही है, इसका मतलब है इस्म है। तो इसकी हालत क्या जी, है? इसकी हालत बगैर नून के, एक तो ये ग्रुप है ठीक और है, दूसरा ये हरकत वाली। बिल हरकत, यानी हरकत कि वाली, बेजेर बी का मतलब है साथ, हरकत के साथ हमने इसको देखना है। हरकत के साथ। जी ठीक है, जी। बिल हरकत। अब हरकत क्या बता रही है, मेरा कौन सा ग्रुप है? अल किताब, ये जेर और जबर वाली है, क्योंकि सामने नहीं पड़ी। हरकत में हम किसको देखते हैं बेटा? हरकत में हम हालत आखिरी लफ्ज होती की जो किधर है हरकत नसरीन, ये बताओ, हालत कहाँ पे पाई जाती है? एंड पर, एंड आखिरी वाले लफ्ज हरफ पर पे। जो। तो आखिरी हरफ की हरकत, जी, आपने कहा ये हरकत वाला है, तो हरकत देखो ना, आखिरी हरफ पे क्या हरकत है? वो सामने नहीं है। अल कि जालिकल पेश वाली। किताबू, अच्छा, पेश वाली। पेश वाली हरकत। तो कुरान तो बेटा मैंने जी, लाजमी करार दिया हुआ है कि आपने क्लास में बगैर कुरान के बैठना ही नहीं है। फिर आप बगैर अच्छा। के कुरान के कैसे हो क्लास में? आपको पता है ना, हम हर चीज कहाँ पढ़ते हैं? कुरान के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है जी जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो आपके पास कुरान तो लाजमी होना चाहिए जी। डॉक्टर गुलशन, बिल- आपका नाम नेक्स्ट है। आयत नंबर 2 का लास्ट वर्ड है लिल मुत्तकीना, लिल जी मुत्तकीना। जी जी। अल ली तो वैसे अलग अजाफी, वो भी इसम की पहचान। अल हम्म, भी इसम की पहचान। और जो हमारा या नून आ गया, ये नून ग्रुप है। बिल्कुल जबरदस्त हो ठीक है गया। जी। हाँ, नून ग्रुप है। साथ ही आपने और लफ्जी भी ये बोलना है, हमारी मैं इसलिए कह रही हूँ, बार बार रिपीट करेंगे ना तो हमें याद हो जाएंगे ये लफ्ज़ टर्म्स। है। लफ्जी है ये, लफ्जी हालत। नून ग्रुप है और लफ्जी है। यानी कि लफ्ज को देख के जी हमने हालत हालत है। बतानी है ना, जी। हरकत को और देख के नहीं बतानी। ठीक है, या आगे कुछ और भी बताना है जी, अब आप इस। हालत तो बताई नहीं ना आपने। आपने तो ग्रुप बता दिया, कौन से हाँ हालत ठीक है, क्या है इस इधर तो लफ्ज हमने की? लफ्ज को। या नून किसके पास है? जी, यानून, यानून। हालतें जी, गुलशन कितनी होती हैं? कितनी हालतें हैं जबरिया इसम की? पेश ज़ेर के पास है। यानून जबर या, बिल्कुल, यानून जबर या या नून जेर, जबर या दोनों में। जेर के पास है। बिल्कुल ठीक हो गया, सही के जवाब। पास है। अच्छा, अब आप जी। बताओ, हमने एक पूरी क्लास की थी एक वर्ड के ऊपर कि अगर इसम से पहले लामजेर ली आ जाए या बेजेर बी आ जाए तो फिर क्या करता है? ये लामजेर ली और बेजेर बी क्या करता है? ये जो जेर होती है ना, उसको ये पेश कर देता है, जेर को पेश देता है। नहीं नहीं, आप थोड़ा सा उलट कर गए हो। हमने ये पढ़ा है हाँ, कि पेश हर को, इसम पेश वाला होता है, पेश हर वाला होता इसम है। पेश वाला ये होता है। लेकिन बी और ली जो है ना, वो उनको फिर इस उसकी अलामत जो है ना, पेश से जेर कर देता है। कुछ जेर इस कर तरह से देता हमने है, इसका ठीक है। पढ़ा। अब इसका मतलब है, जेर कर यहाँ तो देता है। आपको कंफर्म पता चल गया ना कि ये जेर वाली हालत है। वैसे तो हम जवाब दे रहे हैं ना कि जबर या जेर, लेकिन ली को देख के अब आपको कंफर्म पता चल गया ना कि ये सिर्फ जेर वाली हालत है। बात समझ आइए गुलशन, आपको पॉइंट समझ आइए? हमने ये सीख लिया कि लामजेर ली और बेजेर बी पेश वाले इसम को जेर की इसम में बदल देता है।
تو جب ہمیں لی یا بی نظر آئے گا پھر تو ہم پکا پکا بتا سکتے ہیں کہ یہ صرف زیر والی حالت ہے. اب یہ زبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ گیا کیونکہ لی نے تو اس کو زیر میں بدلنا ہے, زبر میں تو نہیں بدلنا. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمیں آگے جا کے کنفرم بھی پتا چلے گا کہ یہ زبر ہے یا زیر ہے. ابھی تو ہم نے سیکھا نہیں اس لیے ہم کمبائنڈ بول رہے ہیں, لیکن آگے جا کے آپ کو پکا پکا پتا چلے گا کہ زبر والی حالت ہے کہ زیر والی حالت. ٹھیک ہے, جس طرح لی نے بتا دیا مجھے پکا پکا کہ لی اسم کو زیر میں بدل دیتا ہے, اس کا مطلب ہے یہ یانون زیر والا ہے. ٹھیک ہے جی, رابعہ ملک آپ کی باری. آگے لفظ ہے المفلیحون, 5 نمبر آیت کا لاسٹ ورڈ المفلیحون. المفلحون میم پہلے اس اس کی لفظ کو توڑو, لفظی حالت ہے. لفظی حالت ہے. ٹھیک ہے جی جی, اور واو نون اور الف نون جو ہے وہ پیش کے پاس ہے. جی ال بالکل بتا رہا ہے کہ ٹھیک, یہ اسم ہے. بالکل. لفظ کو توڑو اور روٹ ورڈ نکالو, کیا کیا آپ کو مل رہا ہے اس میں؟ فے لام مفلح المفلحون. جی, کیا کیا ایکسٹرا کیا نظر آ رہا ہے اور بیچ میں مادہ کیا ہے اس کے؟ واو نون جو ہے وہ اسی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. واو نون کا مطلب ہے سب, اور بالکل ال شروع میں آ رہا ہے, ال کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. نہیں, آل کا مطلب تو کے لیے نہیں ہوتا بیٹا, صرف لام سے لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. سوری میم سوری, ال یہ بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. بالکل, اور اسم معرفہ ہے. جی جی, اسم ال سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں معرفہ ہے, یہ خاص اسم ہے. بالکل, ہم نے کہا نا اس میں 4 چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب ال نے مجھے, ال کو دیکھ کے میں نے جب ال توڑ کے لیدا کیا تو اس نے مجھے وسعت بتا دی. ٹھیک ہے, کہ یہ معرفہ ہے, ایک چیز پتہ چل گئی. اس کے بعد میم پیش منہ سے کیا پتا چلا؟ یہ میم اضافی ہے. جی میم, میم پیش المفلحون جی میم اضافی ہے, اور فے لام ہے اس کا روٹ ورڈ ہے, اور واو نون سے پتا چل رہا ہے کہ یہ جمع ہے. اچھا, اب عدد بھی پتہ چل گئی آپ کو اس سے. ٹھیک ہے, واو نون سے جمع کی, ال سے پتہ چل گیا اس کی وسعت کہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, اور اب اسی واو نون نے ایک اور چیز بھی تو آپ کو بتائی نا, اس کی حالت بھی بتائی. جی جی, اس کی لفظی حالت ہے میم. لفظی حالت ہے, تو حالت کون سی ہے اس کی لفظی حالت؟ واو نون کس کے پاس ہے؟ واو نون پیش کے پاس ہے. تو اب آپ کو حالت بھی پتہ چل گئی نا, ال سے آپ جی کو جی میم. وسعت پتہ چل گئی کہ یہ معرفہ ہے. اب اللہ نے ہر چیز کی نشانی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی جی میم. سب چیزوں کی جی جی نشانیاں میم. اللہ نے بیچ میں ڈال دی. ال نے بتایا میں اسم ہوں, اور ساتھ ساتھ میں وسعت بھی بتا دی کہ میں معرفہ اسم ہوں. اور واو نون نے اس کی عدد بتا دی کہ میں جمع ہوں, اور اسی جی واو نون نے اس کی حالت بھی بتا دی. الف اور واو جو ہے نون کے ساتھ جب آتے ہیں تو وہ پیش والی شکل ہوتی ہے, پیش کی حالت ہوتی ہے. تو 3 چیزیں تو بتا دی نا. اب ہمیں صرف جنس کا نہیں پتا چلا, وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں جا کے کریں گے. ٹھیک ہے, جنس کے بارے میں. تو یہاں پہ ہمیں یہ 3 چیزیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہیں. جزاک اللہ. ابھی رابعہ آپ بتا رہے تھے. جی جی میم, ابھی بھی میں نے بتایا آپ کو. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. آپ کو سمجھ آ گئی نا, کلیئر ہو گئی چیزیں آپ کو؟ جی جی میم, الحمدللہ. الحمدللہ. جی تنویر سلطانہ, جی نگت آپ پہلے بتاؤ. جی, لفظ ہے ہمارے پاس 7 نمبر آیت میں غشاوتن. غشاوتن. جی, کدھر غائب ہوگی نگت؟ جی ارم احتشام آپ بتا دو. السلام علیکم. جی اچھا, غشاوتوں جو ہے سب سے پہلے تو یہ اس لیے اس سمے کہ اس کے آخر میں نہ تنوین آ رہی ہے, اور ٹھیک یہ ہے, بالحرکہ ہے, اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ تو غین شین واو ہوگا, اور یہ پیش کی حالت میں ہے. بالکل, کیونکہ لاسٹ لیٹر پہ بالحرکہ تو سب سے آسان ہے,
آخری حرکت جی دیکھ لینی ہے اور ہم نے جواب دے دینا ہے. جی جو بھی لاسٹ ٹھیک لیٹر کی حرکت ہے وہ اس کی حرکت ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کی جی حالت ہے, یعنی کہ پیش جی والی حالت ہے. ٹھیک ہے. جی اچھا, ٹھیک اب اس میں ہمارے کون کون سی نشانی ہے, ہمیں کون کون سے جواب نظر آ رہے ہیں؟ اس میں ایک تو سے یہ تو آپ نے سب سے پہلے پہچان لیا نا کہ اسم کو اسم ہے. پہچان لیا. جی ٹھیک ہے, پھر اسم یہ پتہ کہ چل گیا. یہ اسم نکرہ ہے کہ نہیں ہاں 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 بالکل, اسم ال کے نکرہ ہے. بغیر ہے نا, ال کے جی بغیر. ال کے بغیر ہے نا تو نکرہ ہے. اور جو ہے اس میں اضافی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ جو اس کا مادہ نظر آ رہا ہے وہ غین شین واؤ کا ہے نا, تو اس میں اضافی نہ میم ہے نہ با ہے. تو تو آخر میں اور کیا ہے؟ آخر میں کچھ اضافی نہیں ہے. جو غشاوتن وہ ہے تنوین کے ساتھ اس کو حرکت بالحرکہ جو نہیں ہے تو کس کے مطلب اوپر تنوین کس کے اوپر آئی ہوئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, دو چشمی ہے جو ہے اس کے اوپر. ہے تو نہیں ہے بیٹا, تو ہے کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. نہیں پھر ہے غلط کیسے ہو گیا, کہا آپ نے؟ گڑبڑ ہو گئی, غلطی ہو گئی. گول تے ہے نا بیٹا, گول تے گولتے ہے. ہے, ہاں جی گولتے. نام بھول گیا تھا مجھے سچی, جو جی, میں ذہن ایسے نہیں ہو جاتا جیسے بلینک, کوئی میں بات بھول گیا. ٹھیک ہے, صحیح. ہاں گولتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی اضافی ہے اس میں. تو اب یہ گول تا بھی ہمیں کوئی نشانی ہے نا کسی چیز کی, کس کس کی نشانی ہے؟ یہ یہ بھی ایک مونس لیسن میں آپ کو بتا چکی کہ واحد مذکر کو اگر ہم نے مونس کی نشانی ہے یہ. جی, واحد مذکر کو ہم نے جب واحد مؤنث بنانا ہوتا ہے جی تو ہم اس کے تو آخر وہ میں اس کو ایک گول گولتا تا دے کا دیتے اضافہ ہیں. کر دیتے جی ہیں. ٹھیک جی ہے, گولتا دے دیتے ہیں. تو جی اب یہ گول تا جو ہے کیا کیا یہ بتائے؟ مونس کی نشانی کہ یہ ایک تو مونس ہے اور واحد مونس ہے. واحد مؤنث, یعنی کہ جی تنوین نے بتایا کہ میں اسم ہوں, جی اور وہی شاہ وطن نے بتایا کہ میں واحد مونس ہوں, واحد ہوں اور مونس ہوں. بالکل. گول تے جو ہے کیا کیا بتا رہا ہے کہ ایک گول تے صرف واحد کے ساتھ لگتا ہے. ٹھیک ہے, جی تسنیہ یا جمع کے جی ساتھ نہیں لگے گا, تسنیہ کے ساتھ نہیں لگے گا. اور جی مذکر ٹھیک ہے, کو مؤنث بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا یہ ہے. گولتا لگایا گیا ہے. ہاں جی تو اور اس نے جنس بھی بتا دی کہ میں جی مؤنث ہوں, دو چیزیں بتا دی. جی اور اس کی تنوین جو ہے اس نے بتا دیا کہ میں اسم ہوں, اسم ہوں, اور اس کی پھر پیش نے بتا دیا, حالت بھی بتا دی. تو تین حالت چیزیں تو بتا پتہ دی. چل گئی نا, عدد, جی جنس اور حالت. اور حالت, کیونکہ ال نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے نکرہ تو اس یہ کا ہے. نکرہ ہے. تو چاروں جی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ انہیں نشانیوں سے؟ جی ہاں جی جی بالحرکہ. الحمدللہ, ٹھیک ہو گیا. تو بہت ہی آسان ہے, کوئی اس میں مشکل بات نہیں ہے, بس ہمیں پریکٹس کی ضرورت ہے اس کے لیے. جی نگت, اب آپ کا مائک آن ہے, آپ بتاؤ گے بیٹا, ایک جی دم سے آپ غائب بتائیے. ہو جاتے ہو. میم بشاوتن کا مطلب بھی بتا دیں, اتنا ڈسکس ہو گیا, یہ آتا بھی بہت ہے قرآن میں. جی بیٹا, آپ کو میں نے کہا نا کہ اردو سے ریلیٹ کیا کرو. یہ جو واو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ بیسیکلی ہے غشی, غین شین چھوٹی یہ. ٹھیک ہے, ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب بھی کسی مادے یا روٹ ورڈ میں یہ تین ووولز آ جائیں, الف واو یا, تو آپ کو اکثر اس میں تبدیلی نظر آئے گی. یہ بیمار لیٹر ہیں, علیل لیٹر ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی آہستہ آہستہ سیکھیں گے. تو اکثر یہ آپس میں جگہیں تبدیل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی اب اس کی یا جو ہے واؤ سے چینج ہوئی ہوئی ہے, اصل میں روٹ ورڈ میں یا ہے. تو اب جو یا ہے نا وہ بیسیکلی روٹ لیٹر کی یا ہے. اور غشی ہمارا اردو میں کہتے ہیں وہ غش کھا کے گر گیا, کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی بے ہوشی کی حالت. بیہوشی. تو بیہوش جب ہو جائے کوئی شخص تو کیا ہوتا ہے؟ اب اس کے ارد گرد غشی کچھ بھی تاری, ہو رہا ہے اسے پتا چلے گا؟ نہیں غشی ایک تاری ہو طرح گئی. سے اندھیرا چھا گیا نا اس کی آنکھوں کے آگے, اور وہ بالکل اس کو کچھ پتا نہیں. اب اس کے ارد گرد کوئی قتل کر رہا ہے, کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی اس کو مار رہا ہے, کچھ کر رہا ہے, وہ غشی کی حالت میں ہے, وہ مدہوش ہے, اب اس کو ارد گرد کچھ پتا نہیں. تو یہ جی یہاں جی پہ جی. کیا ہے کہ اللہ اوپر ابصار بصارت سے نکلا ہے, ان کی بصارت, ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا. ہاں پردہ پڑ گیا, کیا ہوا؟ وہی ہوا نا کہ اب ارد گرد کچھ بھی ہے, ان کو کچھ پتا نہیں, جی آنکھیں جی, ہوتے ہوئے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. جزاک اللہ. تو اردو سے ریلیٹ کرو, آپ کو بالکل ایک دم سے ترجمے تک پہنچتے ہو آپ.
जज़ाकल्लाह मैम। एक सवाल, आपने अलिफ का बताया, अलिफ जो था अस्सलामुअलैकुम। एक मिनट बेटा, एक तो माइक बहुत सारे ऑन हो गए हैं।